کوشش یہی کرنی چاہیے کہ جو شہادت ہے، جس کی شہادت ہے اس سے ہی منسوب کچھ نہ کچھ پڑھا جائے، یا جس کے گھر میں جو محفل منعقد ہو رہی ہے وہ کس کے حال کی محفل منعقد کر رہے ہیں، کس امام کی یا کس شہزادی کی محفل منعقد کر رہے ہیں، اسی حساب سے سارے کلام ہوں، تاکہ وہ محفل کا اثر ہی الگ ہوتا ہے پھر. ٹھیک ہے، آپ اکثر یہ بات نوٹ کریں کہ آپ جا رہے ہیں شہزادہ علی اصغر کے جھولے کی مجلس ہے، آپ نے وہاں پہ امام حسین کا کلام پڑھ دیا، رکعت وہی ہے، امام حسین کا کلام بھی وہی ہے، لیکن وہ بات نہیں آئے گی جو شہزادہ علی اصغر کے کلام کی بات آئے گی. تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں تھیں جن کو اپنے نوٹ ڈاؤن کر لینا تھا کہ شہادت ولادت کا خیال رکھنا ہے. اور میں نے پچھلی دفعہ جو ہے وہ مناجات کا بتایا تھا کہ مناجات کیا ہوتی ہے، کس طرح سے پڑھنی چاہیے. فریاد ہے مناجات بیسکلی، اور فریاد کی ہی طرح پڑھنی چاہیے، اس کو باقاعدہ اس مناجات میں بھی آپ کے آنسو نکلنا شروع ہو جائے اتنی وہ ہونی چاہیے گڑگڑاہٹ. اور مناجات میں بھی میں نے بی بی سعیدہ کی جو مناجات دی تھی، مناجات ایسی ہے کہ اس میں مصائبی کلام بھی ہیں، تو ان کو کیسے ادا کرنا ہے یہ بھی بتایا گیا تھا جو کلاسز میں موجود تھے. ٹھیک ہے، اور باقی یہ ہے کہ پہلا جو رہتا ہے مناجات پڑھی جاتی ہے، دوسرا سوز پڑھا جاتا ہے، تیسرا جو ہے وہ سلام پڑھا جاتا ہے، اور چوتھے نمبر پہ آ جاتا ہے مرثیہ. تو ابھی ہم نے مناجات کی پریکٹس کی تھی پچھلی کلاس میں، اب ہمارے سوز پر. اچھا دیکھیں، سوز تو بیسکلی ہوتا ہے 4 مصرے کا، ٹھیک ہے نا، لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ اس کو ہم یعنی بیسکلی کسی بھی ایک بڑے چاہے وہ منقبت ہو، چاہے وہ کوئی بڑا کلام ہو، اس میں سے 4 مصروں کو جو ہم لے لیتے ہیں وہ سوز کہلاتا ہے. وہ رباعی بھی آپ کہہ سکتے ہیں اس کو. 4 مصرے جو ہوتے ہیں جن میں وہ سوز کہلاتا ہے. لیکن اب سوز بھی جو ہے وہ تقریباً 6 مصروں کا آنے لگا ہے. منقبت بھی آپ سوز میں پڑھی جا سکتی ہے، لیکن منقبت کون سی ہو؟ منقبت جو ہے وہ ایسی ہو جس میں ولادت کا ذکر نہ ہو رہا، یعنی ولادت کا ایسے ذکر نہ ہو رہا کہ جیسے آج ولادت ہے، اس طرح سے. اب جیسے ایک امام حسین کی منقبت ہے کہ 3 شعبان کا دن شروع ہو گیا. اب یہ خاص 3 شعبان کے لیے منقبت بنی نہیں ہے، ٹھیک ہے. لیکن امام حسین کی منقبتیں بہت ساری ایسی منقبتیں جو فضیلتوں پہ منحصر ہیں، وہ ہم منقبتیں لے سکتے ہیں ایز اے سورس، ٹھیک ہے. اب کیونکہ بی بی کے ایام کی تذکرہ ہو رہا تھا، ہم بی بی کے ایام کے حوالے سے جو ہے وہ کر رہے ہیں یہ ساری چیزیں. تو اس میں یہ ہے کہ ہمیں بی بی کی ہی اس سے چلنا پڑے گا کہ بی بی کے لیے کون سی منقبتیں ہیں. اب جیسے ایک ان کی منقبت ہے کہ جشن زہرا کا جب مناتے ہیں عرش والے بھی سننے آتے ہیں. اب یہ تو ہم مجلس میں نہیں پڑھ سکتے، ٹھیک ہے، تو یہ بھی ہمیں چوائس کرنا ہے کہ ہمیں کون سی منقبت وہاں پہ پڑھنی چاہیے. تو بی بی کے حوالے سے میں نے جو منقبتیں آپ لوگوں کو بتائی تھیں، جیسے ایک ہے نازل دل رسول پر یہ معجزہ ہوا. جی بولیں. میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ جیسے رباعیات ہوتی ہیں نا، تو سوز سے پہلے رباعی پڑھی جاتی ہے. جیسے ہمارے یہاں پنجاب کی سائڈ پہ رباعی پڑھی جاتی ہے بیچ میں. تو اس کے بارے یہاں میں پر بھی پلیز رباعی بتائیے گا. پڑھتے ہیں، سندھ میں بھی رباعی پڑھتے ہیں، پاکستان کراچی میں بھی، لاہور میں بھی، سب جگہ رباعی ہی پڑھتے ہیں. سوز تو لیکن جب میں یہاں پر آئی تو میں نے دیکھا کہ لوگ رباعی زیادہ مطلب بیچ بیچ میں نا رباعی پڑھتے ہیں. اچھا، رباعی کیسے؟ یعنی تحت اللفظ کہہ رہی ہیں یا ایز اے سوز پڑھی جاتی ہے؟ یعنی سوز میں بھی پڑھی جاتی ہیں. اصل سوز جو ہوتا ہے وہ 4 ہی مصروں کا ہوتا ہے، جو 4 مصرے ہوتے ہیں سوز اسی کو ہی کہا جاتا ہے. میں خود جو ہے وہ باقاعدہ منقبت چوز کرتی ہوں. منقبت بیسکلی ایسے کہ جو شان بیان کی جا رہی ہو، جس کی شہادت کا ہم ذکر کر رہے ہیں اسی کی ہی شان بیان کی جا رہی. جیسے ایک مثال کے طور پہ امام حسین کا اگر میں جا رہی ہوں، وہاں پہ امام حسین کے حال کی مجلس ہو رہی ہے، تو میری چوائس یہ ہوتی ہے کہ مثلا جیسے وہ ہے حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ، تو وہ بیسکلی منقبت ہے، لیکن میں وہ اس کو ایز اے سوز پڑھتی ہوں، ٹھیک ہے. یعنی بیسکلی آپ کو شان بتانی ہے، ان کے متعلق کوئی ایسی بات بتانی ہے جو فضیلت کی حامل ہو. شہادت تو دیکھیں سب پتہ ہے، سلام میں بھی آپ شہادت پڑھتے ہیں، مرثیہ تو ہے ہی پورا شہادت، ٹھیک ہے. لیکن سوز کیا ہے؟ سوز میں آپ کو فضیلت بیان کرنی ہے، یعنی کوئی ایسی بات جو مطلب ان کی آپ کو بتائے کہ کیا بڑائیاں ہیں ان کی، کوئی ایسی بات، ٹھیک ہے نا. اب جیسے آپ نے وہ سنا ہوگا مولا علی کے لیے این کا بتایا جاتا ہے، پھر لام کا بتایا جاتا ہے، پھر یہ کا بتایا جاتا ہے. تو یہ شان ان کی بیان، ان کے نام کی شان بیان ہو رہی ہے. بیسیکلی سوز ایسا ہے کہ شان کوئی بیان کی جائے اس میں. تو اگر رباعی پڑھی جاتی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، رباعی بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن رباعیوں کی یہ ہوتا ہے کہ اس کے وہ الگ ہوتے ہیں
آپ سر کہہ لیں یا پھر اس کی جو ٹیون ہوتی ہے وہ الگ ہوتی ہے. منقبت کی ٹیونز الگ ہوتی ہیں اور جو رباعی 4 مصروں والے ہوتے ہیں اس میں آپ بہت ساری ٹیونز بنا سکتے ہیں اپنی خود کی. ٹھیک ہے, اس میں کوئی وہ نہیں ہوتا یعنی کہ نہیں یہ ایک ٹیون ہے اس کی تو یہی پڑھنی ہے. منقبتوں کی ایک ہی ٹیون ہوتی ہے, آپ اسی کو لے کے چلنا ہوتا ہے, بس آپ اس میں اپنا اتار چڑھاؤ تھوڑا سا چینج کر سکتے ہیں. لیکن سوز جو ہوتا ہے وہ آپ مختلف ٹیون سے پڑھ سکتے ہیں. سب جگہ ہی سوز رباعی ہی پڑھی جاتی ہے لیکن اسی ٹیون سے آپ اپنے طریقے سے لے کے چل سکتے ہیں. جی ٹھیک ہے. اب جیسے ایک رباعی ہے, فرش مجلس میں فاطمہ زہرا لمحہ لمحہ شمار کرتی ہیں, اے عزادار آؤ مجلس میں فاطمہ انتظار کرتی ہیں. یہ میرے ماموں کا ہی لکھا ہوا ہے اور یہ سبت جعفر کی بھی بستہ کتاب میں موجود ہے, اقبال کاظمی میں. تو اب یہ بالکل اب یہ ہے کہ اس کی ٹیونز جو ہم پڑھتے ہیں وہ الگ ہے, کوئی اور پڑھتا ہے وہ الگ ہے. سبت جعفر والے جو اسٹوڈینٹس ہیں وہ پڑھتے ہیں وہ الگ پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اب جیسے میں اگر پڑھتی ہوں تو میں یہ والی ٹیون پڑھتی ہوں, فرش مجلس پہ فاطمہ زہرا لمحہ لمحہ شمار کرتی ہیں, اے آزادہ آؤ مجلس میں فاطمہ انتظار کرتی ہیں. ایسے بہت سے مختلف لوگ ہیں جو مختلف ٹیون یعنی سوز ایسی چیز ہے کہ وہ آپ اپنی ٹیونز میں اس کو لے کے چل سکتے ہیں. رباعی میں پھر آپ کوئی بھی اس کے لیے ٹیون یوز کر سکتی ہیں. جیسے سب سے پہلے ایک قطع, یہ قطع جو ہے وہ بیسیکلی سوز ہی ہوتا ہے. تو سب سے پہلے سبت جعفر کی ایک قطع, کچھ تو حیدر کچھ علی کچھ مرتضیٰ کہنے لگے, تو یہ نظر باجی نے گروپ پہ بھی شیئر کیا ہوا ہے سب کو, اور میرے خیال میں شاید مرثیہ اکیڈمی کے آفیشیل پیج پہ بھی اس کو شیئر کیا ہوا ہے. تو میں جس ٹیون میں پڑھتی ہوں وہ کچھ ٹیون ایسی ہے, کچھ تو ہے کچھ علی کچھ مرتضیٰ کہنے لگے, کچھ تو ہے کچھ علی کچھ مرتضیٰ کہنے لگے, کچھ شب ہجرت محمد مصطفیٰ کہنے لگے, کچھ تو ہے کچھ علی. اور ڈرتے ڈرتے ہم نے تو اللہ کی قدرت کہا, ڈرتے ہم نے تو اللہ کی قدرت کہا, اور توبہ یہ نصیری تو خدا کہنے لگے, واہ سبحان اللہ. کچھ تو ہے کچھ علی. ماشاء اللہ. ٹھیک ہے, یہ اس طرح کی طرز میں جو میں پڑھتی ہوں یہ والی طرز ہے. رباعیوں کی اور قطع کی طرز آپ لوگوں کو خود چوز کرنی ہے کہ آپ لوگ کون سی طرز میں پڑھ سکتے ہیں یہ قطع. ٹھیک ہے, تو وہ ایک ٹیون اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ مجھے اس قطعے کی یہ والی ٹیون ہی سیٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, آئی سمجھ؟ جی بس وہ ٹیون آپ لوگوں کو اپنے ذہن میں بٹھانی کہ یہ ٹیون مجھے اس قطعے پہ سیٹ کر لینی ہے. یہ ہے نا پیج 86 پہ, بستہ کے پیج 86 کے اوپر ہے یہ والا, اور جو پہلا والا تھا وہ 85 کے اوپر تھا جو ابھی تم. اوکے بالکل ٹھیک ہے. میں نے کہا بستے سے ہی لے کے چلتی ہوں تاکہ سب کے سامنے ہی ہو, وہ زیادہ بہتر ہے. صحیح. جیسے
علی جنابی بازوئے یا جنابی ہے، خدا کا شیر بھی ہے اور بھوترا بھی ہے. دیکھیں میں نے اور پہ فوکس کیا ہے، اور یعنی مزید اور خوبی ہے نا. صفوں کو جوڑنے والا علی بوقت نماز، اگر ہو جنگ تو پھر صف شکن خطاب بھی ہے. ہم جو اس کی طرز بنا سکتے ہیں، علی جناب بھی بازوئے آ جناب بھی ہے، علی جناب بھی بازوئے آ جناب بھی ہے، خدا کا شیر بھی ہے اور وہ تراب بھی ہے. سب کو جوڑنے والا علی بوقت نماز، اگر ہو جنگ تو پھر سب شکن خطاب بھی ہے، علی جناب بھی. 88 نمبر پیج پہ دعائے زہرا کی تعبیر ہے عزاداری. ٹھیک ہے نا. اس کی میں اگر ٹیون بناؤں تو میں کچھ اس طرح بناؤں گی. دعائے زہرا کی تعبیر ہے عزاداری، دعائے زہرا کی تعبیر ہے عزاداری، بقائے اس وہی شبیر ہے عزاداری. کوئی یزید ایسے ختم کر نہیں سکتا، کوئی یزید اسے ختم کر نہیں سکتا، عطائے زینب دلگیر ہے عزاداری. آج میں یہ پی رہی ہوں تو یہ پانی ہے، لیکن یہ پانی جو ہے یہ گرم پانی. اگر کوئی پینا چاہتا ہے تو گرم پانی پی لے، بجائے کہ وہ ٹھنڈا پانی پیے یا سادہ پانی پیے. یا تو ایک تھرموس اپنے ساتھ لے کے چلے، کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ گلا خشک ہو جاتا ہے پڑھتے ہوئے اور کبھی کبھی پینا پڑ جاتا ہے پانی. بہتر یہ گرم پانی پی لیں، کیونکہ میں نے بتایا تھا ایک دفعہ کہ پانی نہیں پینا ہے پڑھتے ہوئے. اور کیا کہتے ہیں، آپ کا گلا اتنا گرم ہوا ہوتا ہے کہ اگر آپ پانی پیئیں گے تو وہ اور مزید خراب کر دے گا آپ کے گلے کو. تو آپ گرم پانی پیئیں تو وہ بیسٹ ہے. آپ کو فرش مجلس کا ہو گیا، بی بی سیدہ کا ایک یہ ہو گیا سورس. ایک میں نے آپ کو دعائے زہرا کی تعبیر ہے عزاداری، یہ 2 سورس ہو گئے. ٹھیک ہے، بی بی سیدہ کے حوالے سے. اب بی بی سیدہ کا میں ایک اور سورس کہ خدا جسے بھی اوجے کمال دیتا ہے اسے بطول کی چوکھٹ پہ ڈال دیتا ہے، پرکھنا ہو جو کسی کو تو یا علی کہہ دو، یہ نام وہ ہے جو شجرے کھنگال دیتا ہے. یہ بھی ایک سوز ہے، ایک قطع ہے، مصرے ہیں اس میں بھی 4. اس کی بھی میں طرز بتاتی چلتی ہوں کیونکہ بی بی سیدہ کے اس سے ہے تو یہ بھی تھوڑا تھوڑا ہے بی بی سیدہ کے ہی اس سے اور مولا علی دونوں کے ہی اس میں ہے. ٹھیک ہے. خدا جسے بھی اوجے کمال دیتا ہے،
اسے بطول کی چوکھٹ پہ ڈال دیتا ہے اور پرکھنا ہو تو کسی کو تو یا علی کہہ دو، یہ نام وہ ہے جو شجرے کھنگال دیتا ہے۔ مریم سے بھی بطول کو رتبہ سوا ملا، بابا اسے رسول سا خیر الورا ملا، بیٹا ہر ایک شہید رہے کبریا ملا، شوہر ملا تو حق کا مشکل کشا ملا۔ ہر ایک اپنے مرتبے میں انتخاب ہے، زہرا بھی بے مثال، علی لاجواب ہے۔ مریم سے بھی بطول کو رتبہ سوا ملا، اور بابا سے رسول سا خیر الورا ملا، بیٹا ہر ایک شہید رہے کبریا ملا، اور شوہر ملا تو خلق کا مشکل کشا ملا۔ اس میں تقریباً ایک جیسی ہی وہ ہے طرز نا سب میں۔ اب حالانکہ میں یہ 5ویں لائن پڑھ رہی ہوں، ہر ایک اپنے مرتبے میں انتخاب ہے، اور زہرا ہے بے مثال، علی لاجواب ہے۔ جو ایک طرز وہ نہیں آتی، پڑھیے صلی علی نبینا، یہ وہ والی طرز پہ ہم لوگ پڑھتے ہیں صحیح، لیکن ہم یہ نہیں پڑھتے پھر بعد میں صلی علی نبینا، لیکن اگر میلاد ہے تو آپ اس میں پڑھ سکتے ہیں۔ جشن میں آپ پڑھیں تو یہ آپ پڑھ سکتے ہیں، ظاہر ہے۔ ہاں بالکل بالکل، جشن میں آپ اس طرح پڑھ سکتے ہیں۔ ذاتی طور پہ مجھے جو درود والے سلام ہیں مجھے وہ بہت پسند ہے، اور میں بچوں کو وہی سکھاتی ہوں۔ میں مطلب یہ جو شفیہ ہستی ہیں، میں جب کہتی ہوں کمرشل جو نوحے نا، جو ہمارے نوحے خوان ماشاء اللہ سے اللہ ان کو سلامت رکھے، بہت خوبصورت آوازیں ہیں، لیکن کمرشل ہیں زیادہ تر کہ وہ مطلب ایک خاص فورم میں، خاص مائک سسٹم کے ساتھ، اور خاص بیک گراؤنڈس کے ساتھ، اور کورس میں اور سولو، تو وہ سب کمرشلائز ہو چکے ہیں تھوڑے سے۔ تو مجھے اچھا لگتا ہے وہ جو ابرار بھائی پڑھتے ہیں نا، جو مرتضیٰ بھیجے گئے مصطفیٰ کے واسطے اور محمد مصطفیٰ آئے خدا کے واسطے، مجھے وہ بہت پسند ہے وہ سارے سلام، جن میں پہلے ان کی مدح ہوتی ہے، فضائل ہوتے ہیں، اور آخر میں اس میں جو ہوتے ہیں وہ مصائب ہوتے ہیں، وہ جو روایتی جو سلام ہے۔ بالکل بالکل ایسی منقبت آپ ایسی پڑھیں یا سوز آپ ایسا پڑھیں جس میں آپ جھوم اٹھیں اور لوگوں کو بھی جھوم اٹھیں، وہ بھی جھوم اٹھیں آپ کے کلام سے۔ تو چوائس کا آپ کو خیال رکھنا پڑے گا، ایسی بات ہے، ہم تو ایک آپ کو بس تھوڑی بہت جو ہماری نالج ہے وہ ہم آپ تک پہنچا سکتے ہیں، باقی چوائس آپ لوگوں کو کرنا پڑے گا کہ محفل کیسی ہے وہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ محفل کس طرح کی ہے۔ جس سے اعضاء میں ہوں تو میں گفتگو بیچ میں کرتی ہوں، بیان بھی کرتی ہوں باقاعدہ۔ زندان کھل گیا ہے میرے خیال میں، شاید میں نے آپ کو سینڈ کیا، وہ اسی کے ساتھ ہی ہے سارا، پورا مرثیہ تک پورا کمپلیٹ ہے وہ نا۔ تو اس میں میں نے باقاعدہ جب بی بی سکینہ کی شہادت کا ذکر ہوا، جب وہ ان کو تدفین والا ذکر ہوا، تو میں نے باقاعدہ اس میں بیان بھی کیا ہے پورا۔ تو آپ بیان کریں، نو پرابلم، بلکہ بیان کریں گی تو وہ اور مزید اٹریکٹ ہوں گے آپ کے۔ زبردست۔ اب دیکھیں نا کہ ایک میں نے بتائی ٹیون، ایک آپ کی ٹیون ہو گئی۔
جی جی کھٹی اور ٹھنڈی چیزیں میں نہیں کھاتی، بلکہ کوشش ہوتی ہے گرم پانی، بلکہ گرمیاں اتنی شدید تھیں تو میں نارمل ہی پانی دے رہی تھی. لیکن اکثر یہ ہوتا ہے کہ جیسے اگر میں نے ایک دن میں 3 مرثیے پڑھے ہیں تو بس پھر وہ بہت ہی جلدی، یا 2 مرثیے پڑھے ہیں تو پھر میرا چوتھے پانچویں دن جو ہے نا، یہ 2-3 سال سے میرے ساتھ ہو رہا ہے کہ چوتھے پانچویں دن میرا گلا جو ہے نا بیٹھ جاتا ہے. آپ بہت چیخ کے تو نہیں پڑھتی ہیں؟ نہیں، نارمل طریقے سے، مطلب جس چیز کو جیسے اٹھانا چاہیے اس طرح سے پڑھنے کی کوشش ہوتی ہے. ایک میں آپ کو مشورہ دوں، جب ہر انسان کا اپنا ایک آپ کی ڈیوٹی ہے، جب آپ کو کہیں پڑھنا ہے نا، جیسے لیزا ہے کہیں کا مرثیہ لے لیا اور سالانہ مجلس ہے، اور ایک دن پہلے عاشور چیلم یا کسی معصوم کا تابوت اٹھا ہے، تو ظاہر ہے آپ کو رقت آتی ہے، آپ روئیں جو بھی ہے، لیکن پھر آپ اس میں تھوڑا سا اپنے پہ کنٹرول کریں. اور اگر کوئی اور اویلیبل ہے تو ہر جگہ ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ کو کسی نے کہا ہے کہ آپ کو پڑھنا ہے تو آپ دیکھیں کہ اگر کوئی اور کو بھی آپ موقع دے سکتے ہیں تو، یا پھر آپ یہ کریں کہ آپ ماتم تیز کرائیں لیکن سینے پہ ہاتھ تیز نہ ماریں اس دن جب آپ کو پڑھنا ہے کہیں پہ آگے. تو اس سے آپ کو آواز تھوڑی سی آپ کی بچ جائے گی اور آپ وہاں پہ اپنی ذمہ داری پوری ڈیوٹی دے پائیں گی. یہ ہے. اور بالکل ایسا ہی ہے، میں نے اکثر پڑھنے والوں کو یہ دیکھا ہے کہ وہ ہاتھ تو اونچا اٹھاتے لیکن اپنے سینے پہ بالکل آہستہ سے تو مارتے. وہ اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کی ذمہ داری ہر ایک، دیکھیں جنگ ہے نا، جنگ میں فوجی ہے نا، ہر فوجی میدان میں نہیں کھڑا ہوا ہوتا، ان فوجیوں کا کوئی غذا بھی تیار کر رہا ہوتا ہے. تو اگر وہ غذا ایک دن نہ کرے تیار، دوسرے دن بھی نہ کرے، تیسرے دن بھی نہ کرے، تو وہ فوجی کیا وہاں کھڑے ہو پائیں گے؟ نہیں ہو پائیں گے نا. تو ہر انسان کی، ایک فوج میں بھی ہر انسان کی اپنی ایک اہمیت ہے، ہر رتبے کی، ہر کیریکٹر کی اپنی ایک اہمیت ہے. تو جب آپ پڑھتی ہیں، آپ کے اوپر اگر کسی کے سالانہ مجلس کی ذمہ داری ہے، بڑے مجلس کی، تو پھر اس سے پہلے آپ ماتم تیز یا نوحہ پڑھیں. لیکن اگر آپ اوائڈ کریں کہ آپ، اگر کسی اور کو یہ ذمہ داری مل سکتی ہے اور وہاں کوئی اچھا ہو سکتا ہے صاحب خانہ کی نظر میں نہ آیا ہو وہ، تو ان کو موقع دیں، پڑھنے کا موقع دوسروں کو ضرور دیں. ہمیشہ لینے کا ہی نہیں ہے، کبھی کبھی دوسروں کو موقع دینا بھی چاہیے ہمیں. بالکل بالکل. لیکن یہاں ایسا ہوتا ہے نا کہ پہلے سے صاحبہ خانہ کہتے ہیں کہ آپ ہی نے ماتم کروانا ہے اور آپ ہی نے مرثیہ پڑھنا ہے. آپ اگر پہلے سے آپ پر نہیں، اگر پہلے سے آپ کے پاس آیا ہے تو یہ اور زیادہ اچھا ہے، کیونکہ آپ اسی وقت ان کو انتظام کے لیے کہہ سکتی ہیں کسی اور سے انتظام کروائیں، کیونکہ مجھے آگے مرثیہ پڑھنا ہے. بہت سے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ اگر ان کو کوئی بھی چیز ان کو کہی جائے وہ ہر چیز لے لیتے ہیں، زیارت بھی، مرثیہ بھی، نوحہ بھی. لیکن اگر آپ ایک دفعہ منع کریں گی تو آگے کسی اور کو موقع بھی ملے گا. یہ بھی سوچیں کہ آپ کی ذمہ داری ہر جگہ اگر ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ آپ سے زیادہ، آپ بہت اچھا پڑھتی ہوں تو تھوڑا کم اچھا پڑھنے والے بھی ہوتے ہیں. لیکن اگر میں ہی کسی نے اگر مجھ سے پیار میں سب چیزیں کہہ دیں کہ تم یہ بھی پہلا دوسرا تیسرا نوحہ بھی پڑھو، میں آپ کو اپنا بتا رہی ہوں کہ میں کہتی ہوں کہ اگر میں مرثیہ پڑھ رہی ہوں، آپ کسی اور کو موقع دیجئے. ماتم نوحہ پڑھتے ہیں اور میں ساتھ کھڑی ہو جاتی ہوں ان کے. اس سے کیا ہوتا ہے، ایک تو کسی کو موقع ملتا ہے، پلس دوسری میرے اوپر اتنا بوجھ میرے گلے پہ نہیں پڑتا. ویسے تو ہر انسان کو شوق ہوتا ہے کہ پڑھے، جتنا زیادہ موقع ملے، لیکن آپ کو موقع دوسروں کو دینا بھی ہے. بالکل. انشاءاللہ آپ لوگوں سے پھر ملاقات ہوگی. تھینک یو سو مچ آنے کا، لیزا آپ کا کلاس لینے کا. تھینک یو سو مچ. آپ لوگ آئے اور آپ نے سنا، اور ان باتوں کو یاد رکھیں، استعمال کریں، اور ان جو سوزوں کو بتایا ہے انہی نے، انشاءاللہ یہ جب ریکارڈنگ مجھے بھیجیں گی تو میں اس پہ فوراً ڈالوں گی تاکہ آپ لوگ میں اپنی آواز میں اپنے طریقے سے سوز بھیجوں گی. لیکن جو آپ لوگ جس طرح سے پڑھتے ہیں آپ لوگ وہ بھی بھیج سکتے ہیں، کیونکہ سوز کے لیے کوئی وہ نہیں ہے کہ نہیں یہی والا آپ چوز کریں اس کی ٹیون. ٹھیک ہے، وہ آپ اپنے طریقے سے بھی مجھے بھیج سکتے ہیں. اور اگر کٹ جائے تو خدا حافظ. اگر لائن کٹ جائے تو پھر خدا حافظ آپ لوگوں سے.